شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز سامعین کرام، غرور و تکبر ایسی چیز ہے جس نے ابلیس کو برباد کیا۔ اس کی سالوں کی عبادت ایک لمحہ میں ضائع ہو گئی، اس لیے غرور و تکبر ہمیں بھی برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی رحمت سے ضرور قبول کرے گا اگر ہم غرور و تکبر میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تمام جو شیطان کی راہ پر چلیں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور مزید ویڈیوز بنانے میں میرے لیے بوسٹر کا کام کرے گی۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے۔ اللہ عز و جل نے ابلیس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو ذلیلوں میں سے ہے، تجھے یہاں بڑائی کرنے اور انکار کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں سکون پذیر ہوئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ بس شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کو جنت میں سے نکالنے کا سبب بنا، انہیں نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 100 سال تک جنت میں رہے، جبکہ دوسری کے مطابق 60 سال تک جنت میں رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہند میں، حوا علیہ السلام جدہ میں، جبکہ شیطان ابلیس کو بصرہ کے قریب ایک شہر میں اتارا گیا۔ جبکہ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا علیہ السلام کو مروہ میں اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کا فن سکھایا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دیے، یعنی ہمارے پھل جنت سے آئے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ یہ پھل گل سڑ جاتے ہیں جبکہ جنت کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل ہوئے اور جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام کو اسی وقت اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور انہوں نے فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے اللہ سے معافی طلب کی۔ عبد الرحمن بن زید کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں دعا مانگی
کہ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی، جب میں نے سر اٹھایا تو عرش معلی پر یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ یہ نام اس لیے لکھا ہے کہ تجھے یہ تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا، اور جب تو نے مجھ سے حق محمد کے واسطے کا سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں کیا جا رہا ہے۔ اگلی 2 ویڈیوز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ سب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اللہ نگہبان۔